بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی تمام نمازوں کی۔ صلوات کی جمع ہے صلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سب کو فرما رہے حافظوا، جمع کا یہ صیغہ ہے، یعنی یہ جمع کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ حافظوا، سب حفاظت کرو، علی الصلوات، اپنی نمازوں کی، مومنین مرد عورت سب اس میں شامل ہیں۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور نماز وسطیٰ، وسط درمیان والی، بیچ والی۔ وقوموا للہ، اور تم کھڑے رہو اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار ہو کر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نماز کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات، یعنی نماز کی حفاظت کرو، اپنی تمام نمازیں جو ہے ادا کرو۔ اور اب اس میں بھی اگر مختصر ہم دیکھیں تو 5 نمازوں کا ذکر آ گیا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی تمام نمازیں پڑھو، اپنے وقت پر ادا کرو، اور ان کی تمام فرائض، سنت، نوافل کا اہتمام کرو۔ اس میں جو چیزیں واجبات ہیں، مستحب ہیں، ان کی پوری جو ہے رعایت رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، اور نماز جو ہے خصوصاً وہ درمیان والی، بیچ والی نماز۔ وسطیٰ سے مراد اکثر علماء کا قول ہے، اور بعض احادیث سے بھی دلیل ہے کہ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اس کا دیکھیں 2 نمازیں دن کی، اور پھر نماز عصر، اور پھر اس کے بعد 2 نمازیں رات کی، یعنی 2 شروع میں دن کی نمازیں اور 2 آخر میں رات کی نمازیں، پھر بیچ میں یہ 1 نماز بچی، نماز عصر۔ صلاۃ وسطیٰ کی تاکید اس لیے کی گئی کہ اکثر لوگوں کا یہ وقت جو ہے مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس وقت نماز کی طرف دھیان نہیں کرتے، تو اس آیت سے نماز کی تاکید آ گئی کہ عصر کی نماز جو ہے خصوصاً اس میں اپنے کاموں میں مشغول ہو کر ایسا نہ کیا جائے کہ اسے قضا کیا جائے، بلکہ نماز کی تاکید آئی کہ نماز کو پابندی سے پڑھا جائے۔ اب یہاں پر یہ فرما دیا کہ کھڑے رہو ادب سے، قوموا للہ، کھڑے رہو اللہ کے لیے، قانتین، ادب سے فرما بردار ہو کر، یعنی نماز میں ایسی حرکت نہ کرو جس سے معلوم ہو جائے کہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اب اس لفظ سے، آیت کے اس جملے سے بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی ایسے باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جیسے کھانا یا پینا یا کسی سے بات کرنا، ہنسنا، ان سب سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے ادب سے کھڑے رہو کہ نماز پڑھو تو معلوم ہو کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کبھی پاؤں ہلا لیا، یا کبھی جو ہے کھجانے لگے، ہاتھ ادھر سے ادھر کرنے لگے، کبھی جو ہے ادھر سے ادھر آنکھوں سے دیکھنے لگے، تو یہ بہت ساری چیزیں نماز میں منع ہے، ان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ نے پچھلی آیات میں فرمایا طلاق کا حکم، عدت کے مسائل، مہر کے مسائل۔ اب ان سب کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو۔ تو طلاق کے حکموں میں نماز کے حکم کو بیان فرمانے کی یہ وجہ ہے، یہ حکمت ہے کہ دنیا کے معاملات اور باہمی نزاعات میں پڑھ کر کہیں خدا کی عبادت کو نہ بھلا دو، اور یہ وجہ ہے کہ دنیا کی ہوا و ہوس کے وجہ سے اور حرص و بخل اس میں پڑھ کر انصاف کو نہ بھول جاؤ، انصاف سے کام لینا ہے۔ اور بھلے رنج کی حالت ہے، طلاق کی حالت میں بھی دشواریاں ہیں، پھر بھی جو ہے پیچھے فرمایا جو وَإِن تَعْفُوا، کہ تم اگر معاف کرو، اور فرمایا لَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ، اللہ کے فضل کو مت بھولو، یعنی ان پر عمل کرنے کا فرمایا۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ نماز کی محافظت کرو، اس کی حفاظت کرو، پابندی کرو، اور اس کے حقوق کی رعایت کرو، کہ نماز کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں، کہ دنیا کے معاملات، حالات اور پیچیدگیوں میں پھنس کر ایسا نہ ہو کہ تم اپنے رب کو بھلا دو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا،
تو پیدل پڑھ لو یا سواری پر ہی پڑھ لو نماز۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو، کما جیسا کہ علمکم اس نے تم کو سکھایا، ما لم تکونوا جو نہیں تھے تم تعلمون جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا حافظوا علی الصلوات اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ آگے فرما دیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو تو تم پیدل ہی پڑھ لو یا سواری پر ہی پڑھ لو، اور جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی لڑائی اور دشمن سے خوف کا وقت ہو تو ناچاری کو سواری پر ہی پڑھ لو، ناچاری کی حالت میں سواری پر ہی پڑھ لو نماز، یا پھر پیدل ہی پڑھ لو۔ اشارے سے نماز درست ہے، گویا قبلے کی طرف منہ بھی نہ ہو، کیونکہ جب سواری پر نماز پڑھیں گے اور سواری گھوم جائے گی تو وہ قبلہ نہیں رہے گا، تو سواری پر نماز پڑھنے کی صورت میں قبلے کی طرف بھی منہ نہ ہو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ والذین یتوفون منکم وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا اور وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، وصیۃ لازواجہم وصیت کرنا ہے ان کو اپنی بیویوں کے لیے، وصیت کر کے جانا ہے ان کو اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول کہ سامان دینا ہے ان کو، خرچہ دینا ہے ان کو، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر ان کو نکالے، غیر نہ ان کو نکالے، اخراج نہ نکالے ان کو گھر سے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ خود نکلنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فی ما اس بارے میں، فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ جو وہ عورتیں خود اپنے نفس کے ساتھ کریں، من معروف دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ حکم اول تھا۔ اس کے بعد جب آیت میراث نازل ہوئی اور عورتوں کا حصہ بھی مقرر ہو چکا تو ادھر عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن بھی ٹھہرا دی گئی، تب اس آیت کا حکم موقوف ہو گیا۔ یعنی یہاں فرما دیا کہ جو لوگ تم میں سے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ وصیت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے لیے کہ وہ 1 سال تک ان کے گھر میں ہی رہیں، ان کو گھر سے نہ نکالیں اور ان کو متاعاً سامان وغیرہ دیں۔ پھر اگر وہ خود سے نکلنا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، جو وہ اپنے نفسوں کے ساتھ کریں دستور کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں شوہر کی وفات کی عدت 1 سال تھی، حول کہتے ہیں 1 سال، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اسلام سے پہلے۔ اسلام میں 1 سال کے بجائے 4 ماہ 10 دن مقرر ہوئے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، مگر اس میں عورت کو اتنی رعایت رکھی گئی تھی کہ اس وقت میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، عورت اپنی مصلحت سے شوہر کے گھر میں رہنا چاہے تو سال بھر تک اس کو حق حاصل تھا۔ پھر اس آیت میں اسی کا بیان آ گیا اور شوہروں کو حکم ہے کہ اس طرح کی وصیت کر کے جایا کریں، چونکہ یہ عورت کا حق تھا اور اس کے وصول کرنے یا نہ کرنے کا اس کو حق حاصل تھا، اور وارثوں کو اس میں گھر سے نکالنا یہ جائز نہیں تھا، لیکن خود عورت اگر اپنا حصہ چھوڑ دے، خود نکل جائے تو عدت پوری ہو جائے جب اس کی۔ تو جب یہ آیت میراث نازل ہو گئی اور ترکے کی آیت نازل ہو گئی، ترکے میں عورت کا اپنا جو ہے کتنا حصہ ہے وہ اللہ نے بتا دیا، تو پھر یہ والی آیت کہ ان کو 1 سال تک فائدہ دینا ہے، اس کا حکم موقوف ہو گیا۔ آیت میراث نازل ہو گئی اور یہ 1 سال عدت گزارنا تھا عورت کو، پھر اسلام نے جو ہے اسے 4 ماہ 10 دن کا حکم نازل ہو گیا جب، تو اس سے بھی یہ حول جو پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ حکم تھا، لوگ اس طرح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقوف کر دیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اور طلاق والیوں کو فائدہ دینا ہے دستور کے موافق، حقاً علی المتقین یہ حق ہے متقیوں پر۔ یہاں پیچھے فرمایا تھا کہ جن کے شوہر جو ہیں وہ مر جائیں اور وہ بیوہ ہو جائیں تو ان کو فائدہ دینا ہے، یہاں فرما دیا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ کہ طلاق والیاں جو ہیں ان کو بھی فائدہ دینا ہے دستور کے موافق، یعنی متعلقہ کو فائدہ دینا ہے۔ اس کا پہلے بھی حکم آ چکا ہے کہ جن کو طلاق ہوئی ہو ان کو فائدہ دینا ہے، فائدے سے مراد کہ ان کو جو ہے کپڑا جوڑا وغیرہ دیا جائے، یا جو بھی ان کا حق مہر تھا
وہ دیا جائے، اور اس کی تمام صورتیں حق مہر کی آیت میں، پچھلی آیت میں آ چکی ہیں. یعنی خرچ جوڑا وغیرہ دینا حکم اس طلاق پر آ چکا ہے، اور کہ ان کو خرچہ دیا جائے کہ جب نہ مہر ٹھہرا ہو نہ زوج نے ہاتھ لگایا ہو. اب اس آیت میں وہ حکم سب کے لیے ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ سب طلاق والیوں کو جوڑا دینا مستحب ہے، ضروری نہیں. اور پہلی صورت میں ضروری ہے، جو پہلی صورت پیچھے بیان ہوئی تھی اس میں ضروری ہے کہ جوڑا وغیرہ دیا جائے. جیسے آیت تھی کہ ان کو جو ہے دستور کے موافق جوڑا وغیرہ سامان دے کر رخصت کیا جائے. اور یہاں پر فرما دیا کہ جتنی بھی طلاق والی ہیں، جو بھی قسم پائی جائیں، کہ مہر مقرر ہو یا مہر نہ ہو، خلوت ہوئی ہو خلوت نہ ہوئی ہو، تو متاع بالمعروف ان کو دستور کے مطابق سامان دینا ہے. اور تمام ہی طلاق والیوں کو جوڑا دینا مستحب ہے، اور یہ حق ہے متقیوں پر. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھو. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں نکاح، طلاق، عدت کے احکام بیان فرمائے، ایسے ہی اپنے احکام آیات کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ لو اور عمل کر سکو. Subscribe Sukunik Help.